وجہ انہوں نے غداری کی اور انگریز سے مل کر سازش کی، قلعے کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو جام شہادت نوش کرنی پڑی۔ اور جب ٹیپو سلطان کی شہادت ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے بارہا وہ جملہ سنا ہوگا کہ انگریز کا چیف کمانڈر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی لاش پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ جب تک ٹیپو سلطان زندہ تھے، انگریز کی مائی کے لال کے اندر یہ دم نہیں تھا کوئی اس کا تصور کر سکے کہ اس ملک پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے۔ بہت سے نواب تھے ہند اور جگہوں پر، لیکن کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ انگریز کے خلاف وہ آواز اٹھائے اور انگریز کی فوج سے مقابلہ کرے۔ چنانچہ جب 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہو جاتی ہے تو اب جو دوسرے نواب تھے ان کی گردنوں کو دباتے ہوئے، ان کے گردنوں کو کچلتے ہوئے یہ انگریز صرف 4 سال کے اندر دہلی میں پہنچتا ہے اور وہی دہلی کی جامع مسجد میں اعلان کرتا ہے کہ آج یہ مشہور جملہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ مخلوق خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور آج سے اس ملک میں حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ اس وقت بھی بہت سے نواب تھے ہمارے ملک کے اندر، لیکن کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ ایک بوریا نشی آدمی، مدرسے میں پڑھانے والا، بوریے پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والا، اسی دہلی سے یہ اعلان کیا کہ آج سے یہ ملک ہمارا غلام بن چکا ہے۔ اللہ کے یہاں ان کی آواز قبول ہوئی، آپ تصور نہیں کر سکتے، پوری ملک کے اندر یہ ایک آگ کی لہر دوڑ گئی اور لاکھوں مسلمان انگریزوں کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے میدان کے اندر آئے، اور اس جہاد کا فتویٰ دینے کا پاداش میں ان کو زہر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی۔ پھر ان کے بدن پر کہتے ہیں کہ سفید داغ بھی ہو گئے تھے، ان کو شہر بدر کر دیا گیا، ان کی جو جائیداد تھی وہ کرک کر لی گئی۔ ابھی آپ چند سال پہلے جب اس جگہ کو زمین کھودی گئی تو وہ مدرسہ نکلا تھا، لیکن ہماری ملک کی غلط پالیسی کی وجہ سے، غلط سیاست کی وجہ سے پھر اس کو زمین دوز کر دیا گیا۔ اس کو باقی رکھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس ملک وہیں سے وہ ہمارے ملک کی جنگ آزادی کی ایک تاریخ مرتب ہوتی ہے۔